Now we have our main speaker, Allama Iqbal Qureshi, Hafidullah Ta'ala, who on the main mahfal was extremely inspiring. And earlier on I mentioned Hassab's sabr, Hassab's patience. On the day of the mahfal, I don't know if you were aware, time is short as ever, I looked over at Azhar Sahab, and I knew they were inspired by Allama Sahab's talk. Allama Sahab's time was up and they said, "Bhai, 2 minute hai na, gal khatam kara." Azhar Sahab looked at them and said, "Double jayegi no." Me pasand hai tusani speech. Dil hai su bolne ho, sakhi ho. Phir bulaya, una jadda kantaye. Allama Iqbal Qureshi Sahab. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ابھی 3:30 4 بجے تک ٹھیک ہے آپ کا ٹائم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الكاملين المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. ایک بار پھر پڑھ لیں اور بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. رونق بزم صوفیہ، نمونہ اسلاف، پیکر اخلاص و محبت، صورت صدیق اکبر، عکس جمال صدیق اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سیدنا ابوبکر صدیق، ہمارے علیہ شاد پور شریف، آستان علیہ صلیات شریف، جیوے کشتہ عشق صدیق اکبر. میرے انتہائی مہربان پیر طریقت، رہبر شریعت،
حضرت قبلہ صوفی ارشد محمود اسلمی دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی مہربان و مشفق جناب صوفی محمد فیاض اسلمی صاحب، جناب صوفی عابد محمود اسلمی صاحب اور تمام برادران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ پوچھئے تو دل یہ چاہتا تھا کہ یہ صوفی جو واقعتاً صوفی کہلانے کے قابل ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں اور ہم سنتے رہے ہیں۔ وہ کیف، وہ مستی اور جذب کی وہ کیفیات اتنا مزہ دے رہی ہیں کہ ایسی محافل میں اگر ہم گھنٹوں بھی بیٹھیں تو کم ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی نگاہ فیض اثر نے ایک ایسا ہیرا تراشا جس کی روشنی جس پر پڑتی جا رہی ہے وہ صوفی بنتا جا رہا صوفی اشتہار لگانے سے نہیں بنتا، صوفی چوکوں میں بورڈ لگانے سے نہیں بنتا، صوفی نظر سے بنتا ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر چہرہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اسے صحبت بھی ملی ہے، سنگت بھی ملی ہے اور نظر بھی ملی ہے۔ میری دعا ہے کہ عقائد کی بگڑتی ہوئی موجودہ صورتحال میں چند آستانے باقی ہیں جو صراط مستقیم کا پتہ دیتے ہیں، ان میں نمایاں نام آپ کے پیر خانوں کا ہے اور ان سارے ناموں میں چمکتا ہوا چاند صوفی ارشد محمود ہے۔ شاعر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ادیب، آپ بھی ادیب ہیں، گلے سرسبد۔ گلے سرسبد اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی کو گلدستہ پیش کیا جائے یا پھولوں کی ٹوکری پیش کی جائے، یہ پرانے زمانے سے رواج ہے، بادشاہوں کو پیش کیا جاتا تھا، تو جو سب سے خوبصورت پھول ہوتا تھا وہ اونچی جگہ لگا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ بزم صوفیہ میں گل سرسبد صوفی ارشد محمود ہے۔ شیخ مریدین میں بیٹھا ہو تو طبیعت بشاش نہ ہو، پیر اپنے عقیدت مندوں میں بیٹھا ہو تو خوبصورت نہ لگے، اور سب کی نظر وہاں رک نہ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیر ہی نہیں کہ مرید کی نظر وہاں سے ہٹ جائے۔ یہ فیضان یقیناً صوفیہ کا ہے، اور یہ فیضان اس عقیدے کا ہے جو خواجہ صوفی اسلم صاحب نے آپ کو دیا ہے۔
کہ یوں 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 کہیں پہ آپ کو لے کے نہیں گئے، سیدھے صدیق اکبر کے پاس لے کے گئے۔ پگڈنڈیاں بے شمار ہیں، ساری شاہراہ میں جا کے پڑتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا تھا کہ طریقت کی ساری پگڈنڈیاں شاہراہ شریعت میں جا کے پڑتی ہیں اور شاہراہ شریعت بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری ہی پگڈنڈیاں ہیں، لیکن جو راستہ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچتا ہے وہی دروازہ مصطفیٰ کا ہے۔ اگر شک ہو تو مدینے چلیے، جو دروازہ خدا کے محبوب کا ہے وہی دروازہ صدیق اکبر کا ہے۔ آتے ہوئے میرے ذہن میں ایک منقبت آ رہی تھی، لیکن سفر میں ایسا ممکن نہیں ہوتا، اس کا مطلع آ گیا تھا۔ میں اسے سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مطلع یہیں پہ پڑھنے کے لائق ہے۔ شاید کہیں اور سناؤں گا تو وہ بھی سبحان اللہ کہہ دیں گے، لیکن وہ چس نہیں آئے گی جو اسلمیوں کی اور ارشیدیوں کی محفل میں آتی ہے۔ وہ مطلع یہ تھا، پیر صاحب کی توجہ کے ساتھ سنا دیتا ہوں کہ غلط فہمی میں مت رہنا، کہاں صدیق اکبر ہے۔ اس پہ ایک مرتبہ اتنے ذوق سے سبحان اللہ کہنا تاکہ اگلا جملہ کہہ دوں۔ غلط فہمی میں مت رہنا، کہاں صدیق اکبر ہے، جہاں پر میرے آقا ہیں وہاں صدیق اکبر ہے۔ حضرات گرامی، طریقت کی دنیا کا پہلا نام صدیق اکبر ہے۔ میں رک رک کے بات کرنا چاہوں گا، میرے نوجوان بیٹے بھی یاد رکھیں، میرے نوجوان بھائی بھی یاد رکھیں، بہت فتنے پھیل چکے ہیں۔ طریقت کی دنیا کا اور طریقت کی فہرست کا پہلا نام صدیق اکبر ہے، اور اسی وجہ سے اس بات پہ اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق۔ میں اپنے جمعہ کے خطبہ میں یہ جملہ لازمی پڑھتا ہوں۔ جمعہ کے خطبہ میں نے یہ جملہ اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے تاکہ میرے سامعین جب قیامت کے دن حاضر ہوں تو یہ گواہی دے سکیں کہ اس نے ہمیں عقیدہ سچا دیا تھا۔ حضرات، متعدد آیات ہیں، بڑا خوش بخت ہے وہ جس کی شان میں منقبت آ جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منقبت پڑھنے والا اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ منقبت اس بات کی غمازی کرتی ہے، اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ لکھنے والا جس کے لیے لکھ رہا ہے، جس کی شان لکھ رہا ہے، جس کا تذکرہ کر رہا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ کہ میں لفظ کون سے استعمال کروں۔ جب عرش سے رب آیت کسی کی شان میں نازل کرے تو کون اندازہ کرے گا کہ ابو بکر سے خدا کتنی محبت کرتا ہے۔
اب وہ رب بھی جانتا ہے یا اس کے محبوب جانتے ہیں جنہیں اس نے بتایا ہوگا؟ اور بتایا تو ہے، کیسے انداز سے بتایا؟ ثانی اثنین. میں سوچ رہا تھا یہ ثانی اثنین میں راز کیا ہے. جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ رب کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا، یہ پہلا نمبر، یہ دوسرا نمبر، یہ تیسرا نمبر، یہ چوتھا نمبر، یہ بڑے نمبر چلیں گے اور نمبرنگ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کوئی تیسرا بول پڑے کہ نہیں جی وہ 2 نہیں تھے 3 تھے. تو رب نے فرمایا نہیں، تذکرہ ہی 2 کا کر دو تاکہ تیسرے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے. اللہ اپنے حبیب مکرم کا نام بھی لے سکتے تھے اور صاحب فرمانے کے بجائے صدیق بھی فرما سکتے تھے، ابو بکر بھی فرما، رب جو چاہے کرے. لیکن ثانی اثنین میں راز کیا ہے؟ اس لیے کہ اس اشارے میں محبت ہے، اس اشارے میں پیار ہے، اس اشارے میں کیفیت ہے، تاکہ لوگ ڈھونڈتے ہی رہیں پہلا کون ہے دوسرا کون ہے. اس سے بڑی منقبت کون سی ہوگی کہ عرش والا رب صدیق کی شان کو محفوظ کرنے کے لیے صبح قیامت تک قاریوں کی تلاوت کا حصہ بنانے کے لیے آیت نازل فرما رہا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. صدیق تیری عظمت کے قربان کے تیرے صدقے غار کا تذکرہ بھی آ گیا ہے. بظاہر وہ پتھر ہے، کون جاتا وہاں پہ؟ کون جاتا وہاں پہ؟ پتھریلی زمین، طویل سفر، گرمی کی شدت، پیاس کی حدت، کون جاتا وہاں پہ؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ غار ثور کی چوٹی پر لگے ہوئے وہ پتھر، صدیاں بیت گئیں، اہل محبت کی محبتوں کا مرکز ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہاں 2 بیٹھے تھے. اب جب رب نے نام نہیں لیے تو ہم بھی نہیں لیتے. وہاں 2 بیٹھے تھے. اب ڈھونڈتے رہو کون 2 بیٹھے تھے. سنی تو کہے گا کون بیٹھے تھے، بیگانے بھی مجبور ہیں کہ کیا کریں، انکار نہیں کر سکتے. اگر وہ بہت سارا رد و بدل ہو رہا ہے، بہت سارا رد و بدل ہو رہا ہے کہ یہ صدیق اکبر یہ نہیں ہے یہ ہے، یہ نہیں ہے یہ ہے، ہو رہا ہے رد و بدل. اور غار ثور کے حوالے سے بھی کلپ موجود ہے کہ وہ نہیں تھے وہ تھے، وہ نہیں تھے وہ تھے. نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر مولا علی کے حوالے سے کرے کہ دوسرے وہ تھے تو پھر بستر کا واقعہ گول ہو جاتا ہے. مجبوری ہے ان کی، انہیں بھی ماننا پڑتا ہے. غار میں صدیق تھا، بستر پر مولا علی تھا. اب ان کی مجبوری ہے، وہ یہ کہہ نہیں سکتے مولا علی کے قدموں پہ قربان. کہہ دے نعرہ حیدری. مولا علی کے قدموں پہ قربان، مولا علی کی مبارک جوتوں سے اٹھنے والی گرد پہ قربان. لیکن گرامی قدر حضرات، علی کو ماننے والوں علی کی بھی مانو نا، علی کی بھی مانو نا. میں راستے میں گاڑی میں ابن عساکر دیکھ رہا تھا، تاریخ مدینہ دمشق، امام ابن عساکر کی، جسے عرف عام میں ابن عساکر کہہ دیتے ہیں، اس کا والا، اس کی 30ویں جلد ہے اور 73 نمبر صفحہ ہے. میں راستے میں یہاں آتے ہوئے محفل میں کوئی 1 گھنٹہ پہلے یہاں پہنچنے سے میں دیکھ رہا تھا اور دوستوں کو سنا رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ جو روایت میرے ذہن میں تھی میں حوالہ دیکھنا چاہتا تھا، جب میں نے ابن عساکر کھولی تو وہی صفحہ نکل آیا تھا، ورنہ ڈھونڈنا پڑتا. میں قاری صاحب موجود ہیں، میں نے ان سے یہ عرض کیا، ہم اکٹھے آ رہے تھے، میں نے کہا یہ جناب صدیق اکبر کی کرامت ہے کہ جو روایت میں دیکھنا چاہتا تھا
جب میں نے ابن عساکر کی 30ویں جلد کھولی تو وہی روایت نکل آئی، وہی روایت نکل آئی، راوی مولا علی ہیں۔ علی کا نام سن کے جھوم جایا کریں۔ آمنہ کے لال کے بھائی کا نام علی ہے، فاطمہ کے شوہر کا نام علی ہے، حسنین کے باپ کا نام علی ہے، ابو بکر کے دوست کا نام علی ہے، ابو بکر کے دوست کا نام علی ہے۔ جناب مولا علی روایت کرتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل میں یہاجر معی، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ لذت لیجئے، آخری جملہ پڑھوں گا تو آپ کو واقعتاً مزہ آئے گا۔ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ قال ابو بکر، انہوں نے عرض کیا ابو بکر۔ یہ کہتے ہی ساتھ ہی جبریل نے فرمایا وَهُوَ الصدیق، ابو بکر آپ کے ساتھ اس لیے جائے گا کہ اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، یہاں ایک لمحہ رک کے یہ بات کر دوں کہ صدیق اکبر کی بحث بھی چل رہی ہے۔ ہم جناب ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ کیا بلال صدیق نہیں؟ سب سے زیادہ روایتیں کرنے والا ابو ہریرہ صدیق نہیں؟ سچا ہے تو اس کی روایتیں ہم لے رہے ہیں نا۔ کیا سلمان فارسی صدیق نہیں؟ کیا ابو ذر غفاری صدیق نہیں؟ کیا فاروق اعظم صدیق نہیں؟ کیا مولا علی صدیق نہیں؟ کیا مہاجرین صدیق نہیں؟ کیا انصار صدیق نہیں؟ سارے صدیق ہیں، یہ سارے صدیق ہیں، اصحابی کلہم عدول، یہ سارے صدیق ہیں، سب کو سلام، سب کو سلام، سب کو سلام۔ لیکن یاد رکھیے پورا ذخیرہ احادیث کھنگال لیجئے، صدیق کا لقب خدا نے اور مصطفیٰ نے صرف ایک بندے کو دیا ہے جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سارے مہاجرین معزز ہیں۔ شان سیدنا صدیق اکبر، صدیق اکبر، تیرے حیدری، سارے مہاجرین قابل احترام، سارے انصار قابل احترام، ہر مہاجر اس قابل ہے کہ اسے سلام کیا جائے، ہر انصاری اس قابل ہے کہ اسے سلام کیا جائے۔ ابو ایوب انصاری کتنا محترم ہے، جس کے خاندان نے 1000 سال تک سرکار کا رکا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ طبا کا رکا جس خاندان نے سنبھال کے رکھا وہ کتنا محترم ہے۔ اس گھر کا آخری فرد جس نے رکا بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا وہ کتنا محترم ہے۔ بلا شبہ وہ صدیق ہے، کیونکہ قرآن صدیقین کہتا ہے۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں، میں قرآن کا طالب علم ہوں ادنا سا، ایک بات عرض کر دوں، کیونکہ اللہ کے کلام کی جو ترتیب ہے نا اس کے اندر بھی حکمت ہے، وہ یوں ہی نہیں ہے، اس ترتیب میں بھی حکمت ہے۔ جب رب نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا نا تو فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ واضح طور پر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ رب نے خود نبیین کے بعد صدیقین فرمایا، جس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے بعد اگر درجہ ہے تو وہ صدیق کا ہے، نبی کے بعد اگر درجہ ہے تو صدیق کا ہے۔
ہر مہاجر قابل احترام، ہر انصاری قابل احترام، لیکن یاد رکھیے پورا ذخیرہ احادیث میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمہیں صدیق کا لقب دیا گیا ہے یا تم صدیق ہو. صرف جناب ابو بکر، صرف ابو قحافہ کا بیٹا، صرف سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا باپ، صرف یار غار مصطفیٰ، صرف یار مزار مصطفیٰ. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں پر اور 2 زمین پر. آسمانوں پر جبریل اور میکائیل ہیں، زمین پر ابو بکر و عمر ہیں. سرکار نے اس ایک ترمذی کی روایت ہے، میری نظر گھڑی پر بھی ہے، یہ تو قبلہ صوفی صاحب کی کرامت ہے کہ مجھے اتنا وقت مل گیا، ورنہ اس پورے 3 ماہ کے دورے میں اتنا وقت کہیں بھی نہیں ملا. یہ اہل محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے. بلا شبہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی کرامت ہے، اور یقیناً جو ان کے عشق میں رہے گا وہ بھی صاحب کرامت ہی ہوگا. یہ کرامت ہی تو ہے کہ گلاسکو اور ٹوپیاں، گلاسکو اور داڑیاں، گلاسکو اور صدیوں پہلے ہمارے اسلاف نے پانی پہ تیرنے اور ہوا میں اڑنے کی کرامتوں کو رد کر دیا تھا، صدیوں پہلے رد کر دیا تھا، اور انہوں نے استقامت کو سب سے بڑی کرامت قرار دیا تھا. شاید ان کی نظر میں UK بھی تھا، شاید ان کی نظر میں گلاسکو بھی تھا، شاید ان کی نظر میں یورپ بھی تھا، شاید ان کی نظر میں ایشیا بھی تھا، شاید ان کی نظر میں امریکہ بھی تھا. انہیں پتہ تھا ایک وقت آئے گا کہ کچھ ایسے غلام اٹھیں گے جو اپنی محنت سے لوگوں کو نمونہ سنت صدیق بنا دیں گے. صرف ایک ہے جسے لقب صدیق ملا، فرمایا ابو بکر آپ کے ساتھ جائے گا. کیوں جائے گا؟ وہو صدیق، وہو صدیق. اور حاضرین محترم، بات سے بات نکلتی چلی گئی، میں آیت پہ بول نہیں سکتا. آپ اندازہ کر لیں سرکار کی شان کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دی جا چکے اور پھر میرا رسول آ جائے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر میرا رسول آئے اور تمہاری تصدیق کرتا ہوا آئے، تمہاری تصدیق کرتا ہوا آئے. میرا رسول آئے اور تمہاری تصدیق کرتا ہوا آئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے. حاضرین محترم، اب میں کیا کروں، بے ادبی نہ ہو جائے اور کہیں بات ادھر ادھر نہ ہو جائے. جو سارے نبیوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی تصدیق کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اس سے بڑھ کے اور میں کیا عرض کروں. حاضرین محترم، افضلیت صدیق اکبر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور عظمت صدیق اکبر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوپر سے تو یہ فرمایا گیا ثانی اثنین، اور مدینے میں بیٹھ کے فرمایا گیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ سب کو نماز پڑھائے. اس سے بڑی اور کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی. اور ایک بات اور سنیے گا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک بات اور ذمہ داری کے ساتھ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ کتابوں سے رشتہ کٹ چکا ہے. تصوف کی ساری کتابیں پڑھیں،
دور حاضر کی نہیں، ماضی بعید کی، 1000 سال پہلے کی کریں، 1200 سال پہلے کی کریں. اور یاد رکھیے تصوف کی ایسی کتابیں بھی ہیں کہ ابھی بخاری اور مسلم بھی ترتیب نہیں پائی تھی تو تصوف کی کتابیں موجود تھیں. جو تصوف کو نئی بات اور بدعت کہتے ہیں نا، ان سے گزارش ہے وہ پڑھیں. طبقات الصوفیہ پڑھیں، کتاب اللمع پڑھیں، رسالہ کشیریہ پڑھیں، کشف المحجوب پڑھیں، غنیۃ الطالبین پڑھیں. حاضرین محترم، داتا سے بڑا کون ہے؟ غوث اعظم سے بڑا کون ہے؟ کتاب اللمع ابو نصر سراج کی پڑھیں. سب سے پہلی کتاب جو مدون کی گئی تصوف پر وہ شیخ ابو نصر سراج کی کتاب اللمع ہے، وہ پڑھ لیں. کشف المحجوب پڑھ لیں، رسالہ کشیریہ پڑھ لیں، نفحات الانس پڑھ لیں، غنیۃ الطالبین پڑھ لیں. اور پھر حدیث کی طرف آئیں، بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، ترمذی پڑھ لیں، صحاح ستہ پڑھ لیں، مسند امام احمد پڑھ لیں، دیگر کتابیں پڑھ لیں. جب بھی ان سب نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی فہرست بنائی ہے تو صوفیہ نے بھی پہلا نام صدیق کا لکھا ہے اور محدثین نے بھی پہلا نام صدیق کا لکھا ہے. صدیق کو آپ دوسرے نمبر پر کیسے لے کے آئیں گے؟ 1000 سال، داتا علی حجویری کو 1000 سال گزر چکے ہیں، ان سے بھی پہلے کتاب اللمع ہے. فہرست دیکھیے صوفیہ کی، پہلا نام صدیق اکبر کا ہے. کشف المحجوب دیکھیے، پہلا نام صدیق اکبر کا ہے. رسالہ کشیریہ دیکھیے، پہلا نام صدیق اکبر کا ہے. نفحات الانس دیکھیے، پہلا نام صدیق اکبر کا ہے. کتاب المناقب، صحاح ستہ کی حدیث کی کتابوں کے کتاب المناقب کھولیے، ترمذی دیکھیے، پہلا نام صدیق اکبر کا ہے. دیگر کتابیں دیکھیے، پہلا نام صدیق اکبر کا ہے. تو حاضرین محترم، میں خارجی ہو سکتا ہوں، آپ ناسبی ہو سکتے ہیں. شیخ ابو نصر سراج تو ناسبی نہیں تھا نا، داتا علی حجویری تو ناسبی نہیں تھا نا، حضرت غوث اعظم تو ناسبی نہیں تھے نا. میں اور آپ تو ناسبی اور خارجی ہو سکتے ہیں. یہ عظیم صوفیہ اور محدثین یہ خارجی اور ناسبی نہیں تھے، یہ خالص مومن تھے. اور خالص مومنوں کی پتہ ہوتا ہے کہ نبی کے بعد نمبر صدیق اکبر کا ہے. حاضرین محترم، صدیق اکبر اس ہستی کا نام ہے کہ غار ثور میں جب پیاس کی شدت کی شکایت بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی، عرضی پیش کی، حضور سخت پیاس لگی ہے. یوں ہی جاؤ تو پیاس لگتی ہے، اگر نبوت کا بوجھ اٹھا کے جاؤ تو کتنی لگی ہوگی، کتنی لگی ہوگی. یہاں ایک بات عرض کر دوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو رات کے تھوڑے حصے میں عرش سے ہو کے آ سکتے ہیں، وہ غار ثور میں پیدل نہیں جا سکتے تھے؟ یا غار ثور کے لیے ان کے لیے سواری نہیں آ سکتی تھی؟ وہاں ابو بکر کے کندھوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سرکار کو کندھوں کی ضرورت نہیں تھی. سرکار دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد یہ بوجھ اٹھانے والا صدیق اکبر ہی ہوگا. عرض کیا حضور پیاس لگی ہے، فرمایا صدر غار میں جاؤ، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، عشرہ مبشرہ کی شان میں جو حدیث ہیں وہ جمع کی گئی ہیں. عرض کیا حضور پیاس لگی ہے، فرمایا غار میں جاؤ. تھی کتنی غار؟ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں عرض کیا ابھی جھاڑو دیا ہے کدھر جاؤں، وہ بھی چل پڑے. ایک قدم یوں کیا تو آگے دیکھا کہ چشمہ بہ رہا ہے، چشمہ بہ رہا ہے. خوب پیا، اور صدیق نے خوب پیا. سب کو جام جنت میں جا کے ملے گا نا، ابو بکر کو رب نے جنت کا چشمہ غار ثور میں عطا کر دیا. پی کے واپس آئے، فرمایا پی لیا؟ عرض کیا پی لیا. کیسا تھا؟ عرض کیا برف سے ٹھنڈا، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا. میں معلوم ہے کہاں سے آیا تھا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہاں سے آیا تھا. ابو بکر جب تو نے پیاس کی شدت کی بات کی تو رب کائنات نے جنت کی ایک نہر کے موکل فرشتے کو حکم دیا کہ میرے ابو بکر کو پیاس لگی ہے، یہ نہر کھینچ کے غار ثور تک لے جاؤ، غار ثور تک لے جاؤ.
ابو بکر عرض کرتے ہیں، آخری جملہ بولتا ہوں، جناب ابو بکر عرض کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں میری اتنی عزت ہے، ہائے ہائے رب کی بارگاہ میں اتنی عزت ہے میری؟ فرمایا ابو بکر اس سے بھی زیادہ ہے، اگر کوئی 70 نبیوں کے بھی عمل لے کے آئے تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مبارک ہو آپ کو، رب نے آپ کو ابو بکر کی محبت عطا فرمائی ہے، رب کائنات نے آپ کو 4 یاروں کی محبت عطا فرمائی ہے، رب کائنات نے آپ کو سارے صحابہ کی محبت عطا فرمائی ہے، رب کائنات نے آپ کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ان سلاسل طریقت کو سلامت رکھے جو ہمیں یہاں سے اٹھاتے ہیں اور مدینہ پہنچاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔